النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. آگے روایت پڑھیے. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جابر بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابي رضي الله عنه قال قلت للزبير اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان قال اما اني لم افارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 38ویں باب باندھے ہیں اس شخص کا گناہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر جھوٹ بولے. وہ کتنا بڑا گنہگار ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اب پہلے باب میں تبلیغ کا تو حکم دے دیا، لیبلغ علم الشاہد الغائب. اب علم پہنچانے کے لیے جو آ رہا ہے من میں وہ بک رہا ہے، حالانکہ اس کی کوئی سند نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ باتیں بکتا جا رہا ہے، وہ بولتا جا رہا ہے. حالانکہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ سوچنی چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے سند اتصال کے ساتھ معتبر روات کے ساتھ کیا یہ روایت مروی ہے. پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے. اگر تحقیق نہیں کیا تو بے انتہا گنہگار ہوگا اور اس کا گناہ ناقابل برداشت ہوگا، اور اس کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہوگا، اتنی بڑی جرأت ہوگی گویا اس نے دین کی امانت میں خیانت فرمائی، اور یہ خیانت ناقابل تلافی ہے، جہنمی بننے کا سب سے بڑا اعلیٰ درجے کا سبب ہے. اس کے لیے کیا فرمایا آپ نے؟ کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تکذبوا علی. اے وہ حاضرین جو بھی غائبین تک میری بات پہنچائے ان تک یہ بھی بات پہنچا دیا کرو، ان تک یہ بھی بات پہنچا دیا کرو کہ میں مجھ پر میرے سلسلے میں منسوب کرتے ہوئے کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی جھوٹ نہ بولیں. کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی جھوٹ ہرگز نہ بولیں. لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی، فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے وہ فلیلج النار، وہ جہنم میں چلا گیا، جہنم میں داخل ہو گیا. دوسرے نسخے میں کیا ہے؟ من یکذب علی، من یکذب علی، یہ جملہ ہے. بعض میں کیا ہے؟ من یکذب علی یلج النار، یہ جملہ ہے. جو جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں جائے گا. جو مجھ پر جھوٹ بولے گا، میری طرف منسوب کرتے ہوئے کوئی بات جھوٹ بولے گا، وہ جہنم میں جائے. تو اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ جو اصل حدیث، الحدیث هو السند جو کہا گیا، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ حدیث ہر بات کو کہتے ہیں. آپ کی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں، میری بات کو بھی حدیث ہی کہتے ہیں. لیکن وہ حدیث جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اس حدیث کو جو اصول الشرع ہے، اصول الدین ہے، وما ينطق عن الهوى کہلایا جاتا ہے، وہ حدیث کے لیے سند شرط ہے. سند کے ساتھ آئے تو وہ حدیث قابل قبول ہے، سند کے بغیر آئے تو وہ حدیث قابل قبول نہیں. جیسے کہ اگر آپ سے کسی نے کہا فلاں نے فرمایا، تو آپ سند نہیں پوچھیں گے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کہنے والا معتبر ہے یا نہیں ہے. معتبر ہے تو سمجھیں گے ہاں فرمایا ہوگا، معتبر نہیں ہے کہا ہوگا فرمایا کچھ اور، یہ کہہ رہا ہے کچھ اور، یا اور بھی غیر معتمد انسان ہے تو سمجھیں گے کہ یہ خود فرما رہا ہے، اس کے فرمان کا کوئی اعتبار ہی نہیں. تو اسی لیے بھئی آپ اگر کسی کے فرمان نقل کرتے ہیں
تو یا تو کتابوں سے دیکھ کر نقل کریں گے، یا بزرگوں سے سن کر نقل کریں گے، یا براہ راست سن کر نقل کریں گے۔ تو یہ تینوں بھی نہیں تو اپنی طرف سے نقل کرنا، یہ نقل کیا ہوگا؟ یہ عقل سے ہوگا نقل، اور یہ نقل بے بنیاد ہے۔ لیکن آپ کو جھوٹا نہیں قرار دیا جائے گا، آپ کو جھوٹا نہیں قرار دیا جائے گا، اور آپ سے سند کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں بھی بتائیے، سند لائیے، نہیں کہا جائے گا۔ لیکن حدیث کا معاملہ ہو تو ایسے موقع پر لا محالہ آپ سے کہا جائے گا کون سی کتاب سے آپ یہ روایت نقل کر رہے ہیں، کون سی سند سے آپ یہ روایت نقل کر رہے ہیں، آپ جو نقل فرما رہے ہیں یہ کہاں ہے روایت؟ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ حوالے کا مطالبہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جو حوالہ آپ دیں گے وہی حوالے سے وہ حدیث بنے گی، ورنہ تو یہ دین کی بات، کیا کہہ دیں گے اس کو؟ بس دین کی بات پہ انہوں نے ایک دین کی بات فرمائی، جیسے کہ دعوت کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ بے دین کی بات ہوگی، حدیث درس قرآن ہوگا نہیں، درس حدیث ہوگی، کیا وہ دین کی بات ہوگی؟ کیوں؟ ارے بھائی ایک دین کی بات ہے، اس میں حوالہ پیش کرنا ضروری نہیں، سند بیان کرنا ضروری نہیں، سمجھانا ہے، فکر مند بنانا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن یہاں حدیث پاک میں سند کے بغیر حدیث قابل قبول نہیں۔ اگلی روایت میں آپ نے فرمایا کہ انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان و فلان۔ فرمایا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر ابن عوام سے کہا کہ کیا بات ہے حضرت، آپ کو ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ جیسے فلاں فلاں بیان کرتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیان کرتے ہی نہیں حضور سے منسوب کرتے ہوئے کوئی بھی روایت، کیا بات ہے؟ آپ نے حضور سے کوئی بات سنی نہیں، آپ جانتے نہیں؟ تو فرمایا ہاں جی بالکل، اما انی لم افارقہ، بھئی ایک بات سنو، میں نے سرکار سے کبھی جدائیگی اختیار کی ہی نہیں، ہمیشہ ساتھ میں رہتا تھا، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ یہ فرمایا، یہ مت سمجھو کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب ہونے کی وجہ سے میں حدیث بیان نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، نہیں، میں سب سفر حضر کی تمام باتیں تقریباً حضور کے میں جانتا ہوں۔ لیکن ولیکن، بعض نسخوں میں ولیکنی، بعض نسخے میں ولیکننی، تینوں نسخے میں ہے۔ فرمایا سمعتہ یقول، میں نے سرکار کو یہ کہتے ہوئے سنا، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹی بات منسوب کرے، جو میری طرف جھوٹا قول منسوب کرے، جو میری طرف جو میں نے نہ کہی ہو وہ کہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کیا بنا لے؟ جہنم۔ مقعد، سیٹ بک کر لے، کہاں کی سیٹ تھے؟ جہنم میں اپنا ریزرویشن کر لے۔ کیا کر لیں؟ ریزرویشن۔ بولتے نہیں کیا بھئی ریزرو ہے کیا؟ ہاں ریزرو ہے۔ یہ روایت انتہائی اپنی قوت کے اعتبار سے اعلیٰ جلدی کی روایت ہے، تواتر والی روایت ہے۔ روایت کون سی ہے؟ تواتر کے درجے تک پہنچنے والی روایت ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ جو محدثین کا سندوں میں جو اہتمام ہے وہ اسی وجہ سے ہے، سندوں میں اہتمام کیوں؟ کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی جھوٹا ہے نکال لو حدیث کو نکال لو کا مطلب کیا ہے؟ عربی احتیاط کرو۔ ہاں فضائل ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے سے ملے، پڑھ لو، ارے ملے یا نہ ملے کم از کم نماز پڑھنے کا ثواب تو ملے گا۔ کوئی کہتا ہے اس کو مدد کرنے سے یہ ملے گا، وہ ملے گا، وہ ملے گا، یہ ملے گا، ٹھیک ہے بھائی وہ حدیث متکلم فی ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز ملے یا نہ ملے، مدد کرنے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سبق پڑھانے پر یہ ملے گا، وہ ملے گا، ایسا ملے گا، ویسا، ٹھیک ہے وہ حدیث آ کر موضوع روایت ہے، متکلم فی روایت ہے، ایسی روایت ہے، ویسی روایت ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، سبق پڑھانے پر ثواب تو ملے گا، بس فائدے سے خالی نہیں۔ یہ فضائل میں ہوتا ہے، اس لیے فضائل میں کمزور روایتیں قابل قبول کہی جاتی ہیں۔ ارے بھئی ہم لوگ
کمزور روایتوں پر امید کرتے ہوئے عمل کر رہے ہیں. دینے والا وہ کہ کچھ ہی نہیں اشراق پڑھ رہا سو نہیں تمہیں حج کا بھی عمرہ کا ثواب دیتی کر وہ کن کی بولیا چلو دے ڈال لو جی. ایسا حج کا عمرے کا ثواب ملتا کہتے اللہ اشراق پڑھے گا تو تمہیں دیری کر بول کے بیچارہ پڑھ رہا سے اشراق ہے بھائی دے ڈال وہ اللہ کی ذات. ٹھیک ہے اس میں آ کر وہ دینے والا وہ لینے والا یہ تمہیں کہ کچھ بیچ میں آ کو ڈسٹرب کر رہی. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. چھوڑ ڈالو وہ بین العبد و بین اللہ کا جو معاملہ ہے اس میں ہم لوگ خلل ڈالنے کی ضرورت وہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ. اب رہی بات کون سی بھئی احکام کی بات جائز و ناجائز کی بات ایسی بات ویسی بات جس کے ذریعے سے شریعت کے احکام مستنبت ہوا کرتے ہیں. آپ نے غلط روایت الٹی سیدھی بیان کر دی جائز کو ناجائز ناجائز کو جائز بیان کر دیا تو شریعت میں تبدیلی لایا نہیں لایا. اتنا سنگین گناہ ہے احکام والی روایت فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ بات فرمائی جی. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انس رضي الله تعالى عنه انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. جو جان بوجھ کر تعمدہ کہتے ہیں اور بھی جان بوجھ کر دیکھ ایک تو یہ ہے کہ انجانے میں کہہ دیا کسی نے جان بوجھ کر کوئی کہہ رہا ہے کہ تو کتنی مستی ہوگی اس کو جان بوجھ کر تکبر کر رہا ہے جان بوجھ کر افترا کر رہا ہے جان بوجھ کر زیادتی کر رہا ہے جان بوجھ کر یہ گویا کہ جرأت کر رہا ہے گناہ میں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. جی. قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه هو ابن الأقوى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسوا باسمي ولا تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. آپ نے فرمایا جو میں نے نہ کہی ہو وہ بات کہے. بعض نسخوں میں ہے من تقول جو قول بنائے ایسا قول جس کو میں نے کہی ہی نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. گویا وہ اقوال کا بانی ہے اور نعوذ باللہ حضور کی طرف منسوب کرتا ہے. کتنا بڑا گنہگار ہوگا. تو وہ ناقابل برداشت ہے ناقابل تلافی گناہ ہے. یہ بات فرمائی. کہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ روایت ذرا قابل توجہ روایت ہے. فرمایا تسموا باسمی باسمی میرا نام رکھا کرو. آپ جو بچوں کا نام رکھو گے میرا نام رکھا کرو کوئی حرج نہیں. محمد نام رکھو احمد نام رکھو حضور کے دیگر نام ہے نام رکھو. فرمایا ولا تکتنوا بعض نسخوں میں ولا تکنوا بعض نسخوں میں ولا تکنوا بعض نسخوں میں ولا تکنوا بکنیتی میری کنیت مت رکھا کرو. ابو القاسم یا ابو القاسم کسی نے بلایا بازار میں آپ نے پلٹ کر دیکھا ارے آپ نے ان کو بلا رہا تھا. فرمایا آپ نے نہیں میری کنیت آپ مت رکھا کرو. علماء فرماتے ہیں یہی حدیث اصل میں اس کا شان ورود ہے. یعنی یہ جو حدیث آپ نے ارشاد فرمایا وہ واقعے کے بعد فرمایا جو واقعہ پیش آیا. محدثین فرماتے ہیں یہ آپ کے حیات میں آپ کو تکلیف ہونے کی وجہ سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا. اب آپ کے حیات کے بعد اب وہ معاملہ نہیں رہا اس لیے اس بات کی اجازت ہے اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں کوئی
حرج نہیں. تو یہ بات ارشاد فرمائی. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی. وہ کیا؟ اگر کوئی شخص مجھے خواب میں دیکھا. اب دیکھیے، خواب میں حضور کو دیکھا تو حضور کو پہچاننے گا کیسے؟ علماء کہتے ہیں کہ جو شخص سچا پکا مسلمان ہو یا سچا پکا عاشق ہو، سچا پکا طالب ہو، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر آئیں گے اور اسے پورا اعتماد ہوگا کہ یہ سرکار ہی ہیں، اعتماد ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے بعد ایک اعتبار سے اس کا دل گواہی دے گا کہ آپ علیہ السلام ہی ہیں. اس کی قلب کی شہادت پر وہ آگے کا معاملہ کرے گا. قلب کی شہادت. اگر اس کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ویسی بات ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے باوجود سب سے پہلے دکھائی نہیں دیں گے. اگر دکھائی دے بھی گئے تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گا، تذبذب میں پڑ جائے گا، وسوسے میں پڑ جائے گا، حضور ہیں کہ کوئی اور ہیں. لیکن آپ علیہ السلام خواب میں آنا اور تا قیامت امت کی رہبری کرنا، یہ نصوص سے ثابت ہے. آپ نبی انس و جن ہیں. کب تک کے لیے ہیں؟ الی یوم القیامہ ہیں. جب قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے چند اختیارات آپ کو ایسے عطا فرمائے جو اختیارات کے ذریعے سے باقاعدہ اس کی رہبری، امت کی رہبری ہوتی رہے گی ان معاملات میں جن معاملات میں رہبری کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے خواب کے ذریعے سے رہبری کا ایک نظام بنایا، اور وہ نظام کے مطابق قیامت تک رہبری کرتے رہیں گے. جب مدرسے کی ضرورت تھی تو اللہ کے رسول کی رہبری سے ہی دارالعلوم دیوبند قائم ہوا. جب تبلیغ کی ضرورت پڑی تو اللہ کے رسول کی رہبری ہی سے دعوت و تبلیغ شروع ہوا. تو جب بھی امت کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باقاعدہ رہبری فرماتے رہیں گے اور راستہ بتاتے رہیں گے. تو اس اعتبار سے آپ علیہ السلام کی شکل اختیار کرنے کی اجازت شیطان کو اللہ نے شیطان کو بہت سارے اختیارات دیے. حضور کی شکل اختیار کرنے کی اختیار نہیں دیا، اور آپ نے اس اختیار کو سلب کر لیا. جب سلب کر لیا اللہ نے تو اب شیطان حضور کی شکل اختیار کر کے نہیں دکھ سکتا. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا. لا یتمثل بسوء. فرمایا اگر کوئی، دیکھو یہاں پر خواب دیکھنے کے باوجود جھوٹ بولا، حضور کو تو دیکھا نہیں. ایک تو یہ ہے کہ قول کا جھوٹ، ایک ہے خواب کا جھوٹ. یہاں جو بات ہو رہی ہے کون سا جھوٹ ہے؟ مجھے حضور دکھتے رہتے ہیں بھائی، نعوذ باللہ، دیکھا ہی نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، دکھتے رہتی ہوں. وہ سب کیا بھی نہیں. ہمارا مشورہ حضور سے، جیسے کہ ایک روحی ماں ظاہر و باطن، معلوم نہیں، شاہ اللہ کے پیچھے رہتی تھی، پھر اس کے بعد وہ حجبیار کو آئی، ادھر گئی ادھر گئی. روحی ماں ظاہر و باطن، وہ کہتی تھی اپنے آپ کو میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. کیا مطلب؟ میں حضور کی بیٹی ہوں، اور حضور بیٹی کی رہبری کرتے رہتے ہیں. بات کرتے تھے، اچانک رکو، جی ابو، جی ابو، جی ابو، پھر اس کو ضرور فیفا کر ابو تشریف لائے تھے. فرمایا بیٹی کچھ حالات بگڑنے والے ہیں، گھبرانا نہیں، ہمت سے رہنا، استقامت سے رہنا. کچھ لوگ آئیں گے، گڑبڑ کریں گے،
لیکن تم اپنی زندگی کی ترقی کا زینہ سمجھ کر جمے رہنا اور کچھ نہ کہنا، اس لیے جو بھی گڑبڑ ہوگا کبھی بھی ہو سکتا ہے، ایک ہفتے میں 15 دن میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں، تو تم لوگ گھبراؤ مت، ابو نے یہ نصیحت فرمائی بول کر 110 کیسٹاں، جیسے ہمارے یہاں کتاب ہے نہیں، کتاب نبوت کی کیا ہے کتاب، تو ایسا ان کے پاس کیا ہے کیسٹاں، بڑے بڑے لوگ آتے تھے بیٹھے تھے۔ تو خواب میں جھوٹ بولنا، حضور کو دیکھا نہیں جھوٹ بول رہی ہے، حضور نے یوں کہا نعوذ باللہ من ذالک۔ خواب دیکھے بغیر بھی اگر کوئی جھوٹ بولے کہ میں نے خواب میں دیکھا، تو یہاں من کذب علی متعمدا سے مراد یہاں اوپر سے تو اقوال تھا نہیں، یہاں پر خواب میں بھی اگر کوئی جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حضور آئے کرونا کا یہ نسخہ دیے، حضور آئے مدرسے کا ایک نسخہ دیے، ایسا بھائی آئے بولے ضرور بولو، لیکن نعوذ باللہ جھوٹ کہنا اپنے آپ کو پاپولر بنانے کے لیے یہ بالکل غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ یہ جو مضمون بیان ہوا ہے، یہ مضمون اس قول کے لیے بھی ہے اور خواب کے لیے بھی ہیں، دونوں کے لیے مضمون بیان ہوا۔